اچھا سر، میرا ایک سوال تھا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، مطلب ہم جو غلط کام کرتے ہیں، جس طرح بھی جو بھی حق کے خلاف جاتے ہیں، اس سے آسمانوں میں کس طرح سے فساد مچ سکتا ہے؟ لمبا جواب ہے اس کا۔ آپ نے جو ٹاپک چھیڑا نا، اس کے لیے مجھے ان پورے انتظامات، اس نظام اور سارے ریلمز کو کھول کے سامنے بیان کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا اور حدیث بری پڑھی کہ ٹوٹل بگر سسٹم ہے کیا، آسمانوں اور زمین کو آپس میں کنیکٹ کیسے کیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کون ہے جو بتاتا ہے؟ کیا ہے جو بتاتا؟ آسمانوں کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے سائنس میں، وہ تو آسمان کا کانسیپٹ ہے۔ یہ تو ہم ہیں مسلمان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک ارض نہیں ہے۔ سورہ طلاق کی آخری آیت سنا، ایک ارض نہیں ہے، کتنی ارضیں ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ امامہ۔ کتنی ارضیں ہیں؟ 7۔ جی کیسے؟ کیونکہ اللہ نے بتایا مثال مثلہن، ان کی مثال پہ زمینیں بھی ہیں۔ آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ سائٹ میں؟ غور سمجھے، آپ کے سوال کا جواب چھوٹا کر کے دوں گا کیونکہ بہت پورا سسٹم سمجھانا پڑے گا، اور میری کافی ساری ویڈیوز ہیں اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مثال پہ زمینیں بنائی۔ ٹھیک ہے، زمین کا مطلب پلانٹ ارتھ نہیں ہے، سارے پلانٹس کو ارتھ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوپیٹر کو بھی ارتھ ہی بولیں گے آپ۔ چاند کے اوپر زمین پہ جب امریکن گئے تھے تو وہ چاند کی زمین پہ جھنڈا لگا رہے تھے، تو چاند کے اوپر جو ارتھ تھی نا، اس پہ جھنڈا لگایا نا۔ ٹھیک ہے، تو ارتھ کا مطلب سمجھے آپ، یہ ریگولر مولوی والی کانورسیشن میں ارتھ کا مطلب زمین لیتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں بتایا کہ ایک کہاں سے ارتھ، کافی ساری، کتنی 7 آسمان ہے، تو اس آسمان میں ایک ارتھ تو نہیں ہے نا۔ سمجھ لیں تھوڑی دیکھ لیں، وہاں کے صرف ایک پلانٹ ارتھ ہی ہے، سمجھ لیں، باقی جگہوں پہ کوئی جان ہے ہی کوئی نہیں، سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو زمین پہ تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح اس آسمان کی طرح باقی کی آسمان سماوات میں بھی ارض ہے۔ ٹھیک ہے، ارض ہے، ہر ایک میں ایک لے رہا ہوں ابھی کے لیے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ادھر بھی اللہ کا حکم ویسے ہی اتر رہا ہے جیسے یہاں پہ اتر رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ حق، حکم حق ہوتا ہے نا، حق کے لیے حکم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پورا سسٹم ہے۔ تو وہاں پہ بھی عاقل مخلوقات ہیں، جو اللہ کا حکم ان کے لیے اترتا ہے نا، وہی ان کے لیے اترتی ہے۔ اور وہاں پہ بھی وہی شر ہے، وہی خیر ہے، وہی حق ہے، وہی باطل ہے۔ اللہ تو ایک ہی حق رکھتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سمجھ کی بات؟ تو آپ 7 سماوات کے اندر 7 زمینوں کو میں بیر منیمم پہ بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی چھوڑ دیں، ایک سما کے اندر کافی ساری زمینیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتا وہاں کا ایک تو ہے نا۔ تو 7 سماوات کے اندر اللہ کا حکم اتر رہا ہے، ہر جگہ پہ حق اور باطل کی تفریق ہو رہی ہے، حق کے لیے پورا کا پورا مجاہدہ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے کیا آیت پڑھی ہے؟ اب آیت پڑھیں، اردو میں پڑھیے گا، سب کو سمجھ آ رہا ہے۔ In this video, sir, we're basically addressing two or more things, which is about کہ first of all قرآن کو سائنٹیفکلی آپ کس طرح اس میچ پہ لے کے جا سکتے ہو کہ جس میں آپ دوسروں کو انفلوئنس کر سکو۔ لائک قرآن میں اتنی زیادہ ہڈن ڈائمینشنز ہیں، ہڈن فیکٹس ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ بہت سے علماء کرام اس چیز کو اتنے زیادہ لائٹ کیوں لیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آئی بلیو کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں کو اسلام کا وہ ورژن بتانا چاہیے جس سے وہ ایک اٹریکٹ ہو سکیں۔ دیکھیں، مارول اسٹوڈیو کو یہ چیزیں پتہ لگ چکی ہیں، ہالی ووڈ کو، بالی ووڈ کو دیون کے پتہ لگ چکی ہیں، اور نواز شریف کے مخلوق جیسی کو بھی یہ چیزیں پتہ لگ چکی ہیں کہ اگر ہم نے عوام کو اس طرف لے کے آنا تو اس کو وہ چیز بتانی پڑے گی جو اب تک ہمیں ان کو ڈیلیور نہیں کی گئی ہے۔ مولوی کا نہیں، ہم سب کا یہ ایک بنتا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، اور جنہوں نے قرآن کو سیکھا ہوا ہے وہ بھی اس چیز کو اتنا زیادہ کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سائنٹیفکلی چیزوں کو لے کے نہیں چلنا ہے۔ اور اسی وجہ سے آئی لو صاحب عظیم سر، کیونکہ انہوں نے جو سورہ کہف کی ایک ہمیں تفسیر بتائی ہے، وہ کبھی بھی آپ نے پہلے کنسیپٹ نہیں آپ کلیئر ہوئے ہوں گے۔ لائک اصحاب کہف جس غار میں گئے تھے وہ اٹسیلف ایک پورٹل تھا، اور حضرت ذوالقرنین نے جو دروازہ بند کیا تھا وہ بھی ایک پورٹل تھا جس کے ذریعے یاجوج ماجوج آ رہے تھے۔ آن دا ادر ہینڈ جو سب سے انٹرسٹنگ تھنگ از دیٹ کہ ان سب چیزوں کا دجال کے ساتھ کیا لنک ہے۔ یہ کوئی دجال کا اسپائسی ٹاپک ہے، اس وجہ سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ خود سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ خود جا کے ان کی تمام پلے لسٹ دیکھیں، میں کمنٹ سیکشن میں بھی دے دوں گا، اس سے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا آئی کیو لیول کس لیول پہ جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کتنی زیادہ